بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فیما نحن فیہ تقدر علی منع سائر ما یتمسک بہ لوجوب الاحتیاط فی هذا المقام۔ موضوع ہمارا شبہ وجوبیہ تھا، دوران الامر بین الاقل والاکثر تھا۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ عقل کو بجا لانا تو ہر حال میں واجب ہے، اکثر کی نسبت ہم اصالۃ البراء جاری کریں گے۔ دلیل ہمارے پاس دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے۔ اپنی دلیلیں دیں، پھر اس پر کچھ اشکالات ہوئے، ان اشکالات کو بیان فرمایا، پھر ان کے جوابات دیے۔ دلیل عقل کا تتمہ جس سے مربوط بحث یہ ہے کہ جو حضرات اس دوران الامر بین الاقل والاکثر میں کچھ اور دلیلیں دیں کہ جو دلیلیں دوران بین المتباینین میں احتیاط کا تقاضا کرتی تھیں، یہاں بین الاقل والاکثر میں وہ دلیلیں جاری نہیں ہوتیں، یعنی جن دلیلوں کی بنیاد پر ہم دوران بین المتباینین میں احتیاط کے قائل ہوئے تھے، اب اگر کوئی شخص ہم سے اختلاف کرے اور انہی ادلہ کو یہاں پر لے آئے اور کہے کہ یہاں بین الاقل والاکثر میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، فرماتے ہیں نا، وہ ادلہ یہاں جاری نہیں ہو سکتی۔ 5 کو شیخ اعظم نے بیان فرمایا اور پھر 5 کے ہی ایک ایک کر کے جواب دیے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب جب تک اس نے نہ عقل کو بجا لایا تھا نہ اکثر کو بجا لایا تھا، یعنی ابھی اس نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی اور اس کو علم تھا کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، شک یہ تھا کہ آیا وہ عقل واجب ہے، بغیر صورت کے واجب ہے، یا اکثر واجب ہے، معصورہ واجب ہے، تو بجا لانے سے پہلے تو یہ شخص کو یقین تھا کہ میرے اوپر بجا لانا واجب ہے، ٹھیک۔ اب جب یہ بندہ عقل کو بجا لائے گا اور اس کو اب شک ہوگا کہ پتہ نہیں اکثر واجب ہے یا نہیں، تو عقل بجا لانے سے پہلے اس کو جو یقین تھا اسی کا استصحاب کرے گا، حالت سابقہ کا، اور استصحاب کرتے ہوئے اکثر کو بجا لائے، اسی کو احتیاط کہتے ہیں۔ ایک دلیل ہو گئی، ممکن ہے کوئی یہ دلیل ہے۔ نمبر 2، جب تک اس نے نہ عقل کو بجا لایا نہ اکثر کو بجا لایا، جبکہ اس کو علم بھی تکلیف تھا اور اس کو یہ بھی تھا کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، تو یہ شخص مشغول ذمہ تھا یا نہیں تھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ بالکل جی مشغول ذمہ تھا۔ قانون ہے کہ اشتغال یقینی برات یقینی چاہتا ہے، تو اب عقل کو بجا لانے کے بعد اب اس کو شک ہوگا کہ پتہ نہیں اکثر واجب ہے یا نہیں ہے، تو برات یقینی تب حاصل ہوگی جب یہ اکثر کو بجا لائے گا۔ 2 ہو گئے۔ اسی طرح ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جناب ہم امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں اس میں غائبین اور حاضرین سارے مشترک ہیں،
جیسے ان لوگوں پر نماز واجب تھی جو زمانہ پیغمبر میں موجود تھے، ویسے ہی ہم پر واجب ہے۔ جیسے ان پر روزہ واجب تھا، ہمارے اوپر بھی اسی طرح واجب ہے۔ جیسے ان پر شراب نوشی حرام تھی، ہمارے پر بھی ہے۔ ہم اس اعتقاد کے قائل رکھتے ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں حاضرین اور غائبین سارے مشترک ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو لوگ زمانہ پیغمبر میں تھے، زمانہ ائمہ میں تھے، ان کو تو علم تفصیلی ہوگا کہ آیا اکثر واجب ہے یا اقل، یعنی نماز میں حمد کے بعد سورہ پڑھنا واجب ہے یا سورہ پڑھنا واجب نہیں۔ خوب، اب جو نماز ان پر واجب تھی ہمارے اوپر بھی وہی واجب ہے۔ اب ہم جب بغیر سورہ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شک تو ہوگا نا کہ آیا ہم نے وہ نماز پڑھ لی ہے جو ہمارے اوپر واجب تھی اور جو حاضرین پڑھتے تھے، یا نہیں پڑھی۔ تو اشتراک احکام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اکثر کو بجا لائیں، حمد کے بعد سورہ پڑھیں، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو نماز حاضرین پڑھتے تھے ہم نے بھی وہی پڑھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، 3 ہو گئے۔ دفع ضرر محتمل، یہ چوتھی ہو گئی۔ واجب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے۔ اچھا، ہم نے اگر عقل کو بجا لایا اور اکثر کو چھوڑ دیا تو ہمیں شک ہوگا یا نہیں ہوگا کہ شاید اکثر واجب ہو اور اس کے ترک پر ہمیں عقاب ہو، تو اس عقاب محتمل کو دافع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب مختصر ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم اکثر کو بجا لائیں اس عقاب محتمل کا دفع نہیں ہو سکتا۔ تو پس دفع عقاب محتمل کے لیے بھی ہمیں اکثر کو بجا لانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پس یہ دلیل ہو گئی کہ عقل کافی نہیں، لہذا احتیاط۔ ٹھیک ہو گیا؟ 5ویں دلیل ان کی طرف سے ممکن ہے یہ دی جائے کہ جناب جتنے بھی امور عبادیات ہیں، یعنی توسلیات نہیں ہیں، ہر عبادت میں قصد قربت کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ عبادت میں قصد قربت شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کو آیا اس بات کا یقین ہے کہ جو نماز اللہ نے واجب کی تھی وہ یہی عقل ہے، یعنی 8 اجزاء والی ہے، اور پس یہی ہے تو یہ ہو گئی عبادت، لہٰذا وہ اس میں کرے گا قصد قربت۔ حالانکہ اس کو تو یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو نماز اللہ نے واجب کی ہے وہ 9 اجزاء والی ہو، وہ اکثر ہو۔ تو اب جب اس کو عبادت ہونا اس کا متردد ہو گیا کہ آیا وہ عبادت، یعنی وہ جو واقع میں ہم سے مطلوب ہے، وہ اقل ہے یا اکثر، تو جب تک ایک عمل کا عبادت ہونا محرز نہ ہوگا وہ اس میں قصد قربت کیسے کرے گا؟ اور بغیر قصد قربت کوئی عبادت ہوتی نہیں۔ لیکن اگر یہی بندہ اکثر کو بجا لائے تو اقل تو ویسے ہی اس کے ضمن میں آ جائے گا، اور ہم نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ وہ جو جزء زائد ہے وہ کوئی مبطل بھی نہیں ہے، اس سے کوئی بات فرق نہیں پڑتا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ اکثر کو بجا لائے تاکہ کنفرم ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور قصد قربت بھی کر سکے۔ یہ ہیں آقا جان 5 دلیلیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں ممکن ہے ہمارے خلاف، ہم تو عقل والے ہیں، کہ اکثر کے وجوب کے لیے یہ 5 دلیلیں پیش کی جائیں یا کوئی پیش کرے، تو ان کو ایک ایک کر کے پھر شیخ اعظم سب کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل ان کی کیا تھی کہ جناب وہ استصحاب کرے گا اشتغال کا، یعنی جب عقل کو بجا لے آیا اور اب شک ہے کہ اکثر واجب ہے یا نہیں ہے،
تو استصحاب کرے گا مشغول ذمہ ہونے کا۔ فرماتے ہیں یہ دلیل یہاں بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پر اس کا علم اجمالی منحل ہو گیا ہے علم تفصیلی اور شک بدوی میں۔ وہ کیسے جی؟ استصحاب کہاں ہوتا ہے؟ توجہ میری جان۔ تو آپ کا جواب ہوگا اگر حالت سابقہ کا یقین ہو اور اسی کی بقا میں انسان کو شک ہو تو پھر ہم اسی حالت سابقہ کو برقرار رکھتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے استصحاب۔ جناب جب اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، لطف لینا ہے، نماز ابھی نہیں پڑھی تھی اور شک تردد اس کو تھا کہ آیا نماز مع سورہ واجب ہے یا بغیر سورہ، یعنی عقل واجب ہے یا اکثر۔ اس کے عاقل نے اس کو کہا، حکم عقلی یہ تھا کہ عقل کو تو ہر حال میں بجا لا، اس میں تیرے پاس کوئی معافی کی گنجائش ہی کیوں؟ یا وہ مستقلاً واجب ہوگا یا وہ اکثر کے ضمن میں ہوگا۔ اب عقل نے ایک تردد ختم کر دیا کہ عقل کو تو ہر حال میں بجا لانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب اس کو بجا لائے گا تو اکثر کی نسبت رہ جائے گا شک کے بدوی۔ جناب جب ایک مقام پر حکم عقل آ جائے پھر وہاں شک رہتا ہی نہیں۔ جب شک رہتا ہی نہیں ہے آپ استصحاب کہاں سے جاری کریں گے؟ کیونکہ وہ تو عمل بجا لانے سے پہلے ہی عقل نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر لازم ہے ہر حال میں عقل کو بجا لانا۔ تو بس حکم عقل آ گیا، جب حکم عقل آ گیا تردد ختم ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ عقل تو واجب ہے ہر حال میں۔ پھر اگلا مرحلہ ہوگا اکثر کا، اس کے بعد وہ پھر بن جائے گا شک بدوی۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا استصحاب کس چیز کا؟ ہاں اگر کوئی بندہ اصل مثبت کی حجیت کا قائل ہو، یاد ہے نا اصل مثبت، کہ ایک اصل جاری کر کے ایک اور حکم شرعی کو وجود دے، اس بات کرے، ہم اول تو اس کی حجیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ استصحاب کر کے عقل کو بجا لانے کے بعد صاحب کا استصحاب کر کے پھر یہ اکثر کے وجوب کو ثابت کرے، پھر اور بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہاں پر پھر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ جب عقل و اکثر دونوں کو بجا لانے سے پہلے بحکم عقل تردد ختم ہو گیا تھا، عقل نے کہہ دیا تھا کہ عقل کو ہر حال میں بجا لانا ہی، تو جو چیز بجا لانے سے پہلے ختم ہو چکی ہے کچھ حصہ بجا لانے کے بعد پھر دوبارہ وہ کہاں سے واپس آ جائے گی؟ اصلاً استصحاب کی جگہ ہی نہیں۔ دوسری دلیل کہ جناب اشتغال یقینی برات یقینی چاہتا ہے، جب اس نے نہ عقل کو بجا لایا تھا نہ اکثر کو بجا لایا تھا تو یہ بندہ مشغول و ذمہ تھا یقیناً، تو اب جب تک یہ اکثر کو بجا نہ لائے یقیناً تب تک اس کا ذمہ ادا نہیں ہوتا۔ جواب وہی مختصر ہو کہ بھئی اشتغال یقینی برات یقینی چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو بحکم العقل عقل اس پر ہو گیا واجب، علم اجمالی منحل ہو گیا علم تفصیلی اور شک کے بدوی میں، چونکہ عقل کے وجوب کی نسبت اس کو علم تفصیلی، تو جب اس کی نسبت علم تفصیلی حاصل ہو گیا یہ تو ہر حال میں ہے ہی ہے، باقی رہ جائے گا اکثر اور وہ بن جائے گا شبہ بدویہ۔ شبہ بدویہ میں قانون برات کا ہے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے دلیل دی تھی، چلو یہاں پر آج اختتام کرتے ہیں پھر کل مکمل کریں گے۔ وہ یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے نزدیک حاضرین اور غائبین تمام احکام شرعیہ میں مشترک ہیں، جیسی نماز
زمانہ پیغمبر کے لوگوں پر واجب تھی، ہمارے اوپر بھی ویسی ہی واجب ہے۔ ہم اگر عقل کو بجا لاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اکثر واجب ہو، جو زمانہ پیغمبر میں تھے ان کو تو علم تفصیلی تھا کہ آیا حمد کے بعد سورہ واجب ہے یا نہیں، اور ہم چھوڑ دیں، جبکہ اشتراک الاحکام کے قائل ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں درست ہے کہ ہم اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل کے قائل ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں کہ حاضرین اور غائبین سارے مشترک ہیں، جیسی نماز ان پر واجب تھی ویسی نماز، لیکن بسا اوقات صفات میں فرق ہوتا ہے۔ اگر صفات میں برابر ہوں پھر تو ٹھیک، لیکن صفات میں فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ جو حاضر تھے، جو زمانہ پیغمبر زمانہ ائمہ میں تھے، وہ علم تفصیلی رکھتے تھے کہ آیا حمد کے بعد سورہ واجب ہے یا نہیں، تکبیرۃ الاحرام کے بعد استعاذہ واجب ہے یا نہیں، ان کو علم تفصیلی تھا، ان کی صفت اور تھی، جبکہ ہمیں اس کا علم تفصیلی نہیں ہے۔ صفات کے لحاظ سے فرق ہے، اصل اشتراک کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر ہم صفات میں برابر ہوتے پھر تو ٹھیک تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی دو جواب اور بھی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ۔ ثم بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل عقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فی، ابھی تک ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر شبہ وجوبیہ ہو، امر دائر بین المتباینین ہو، تو وہاں حکم عقل احتیاط کا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ اقل و اکثر میں وہ عقل احتیاط کا حکم نہیں لگا تھا۔ اچھا، اب جب طے ہو گیا کہ فی ما نحن فی اقل و اکثر کے باب میں وہ حکم عقل نہیں جاری ہوتا، تقدر علی منع سائر ما یتمسک بہ لوجوب الاحتیاط فی ھذا المقام، اس باب اقل و اکثر میں وجوب احتیاط کے لیے جو دیگر دلیلیں دی جاتی ہیں آپ ان کی مان پر بھی کوئی رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کہیں گے کہ وہ ادلہ احتیاط یہاں اقل و اکثر میں جاری نہیں ہوتی، لہذا یہاں احتیاط واجب نہیں۔ کون سی دلیلیں ہیں جو دی جاتی ہیں احتیاط کے لیے یا دی جا سکتی ہیں؟ اب انداز دیکھنا شیخ اعظم کا، مثل 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 5 دلیلیں ہیں، لیکن ہر ایک کو یعنی اول ثانی ثالث نہیں کہا، مثل کہہ کر۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ استصحاب الاشتغال بعد الاتیان بالعقل، کہ جب انسان عقل کو بجا لاتا ہے، اب اس کو شک ہو کہ آیا میرے اوپر اکثر واجب ہے یا نہیں ہے، تو عقل کو بجا لانے سے پہلے جو مشغول و ذمہ ہونے کا اس کو یقین تھا اسی کا استصحاب کرتے گا اور اکثر کو بجا لائے گا، تو اس کا مطلب احتیاط ہوگی۔ نمبر 2، یا ممکن ہے کوئی یوں کہے کہ ان الاشتغال الیقینی یقتضی وجوب تحصیل الیقین، اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے۔ جب اس نے عقل اور اکثر میں سے ابھی کوئی بھی نہیں پڑھی تھی تو آیا یہ بندہ مشغول و ذمہ تھا یقیناً یا نہیں تھا؟ تھا۔ اب عقل کو پڑھ لیا ہے اور اکثر بجا نہیں لایا تو بھی یہ بندہ شک کرے گا کہ پتہ نہیں وہ میرا ذمہ جو یقیناً جس کا میں مشغول و ذمہ تھا ادا ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کے لیے برات یقینی چاہیے، اور برات یقینی تب ملے گی جب یہ اکثر کو ہو بجا لائے گا۔ یہ دلیل دوسری دی جا سکتی ہے۔ تیسری دلیل جو دی جا سکتی ہے ہمارے خلاف احتیاطیوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ادلۃ اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الاحکام، کہ احکام شرعیہ میں
حاضرین اور غائبین یعنی وہ لوگ جو زمانہ پیغمبر میں تھے اور ہم لوگ جو ابھی بعد کے زمانے میں ہیں، ہم سارے مشترک ہیں۔ جیسی نماز ان پر واجب تھی ویسے ہم پر واجب ہے، جیسے ان پر شرب خمر حرام تھا ویسے ہم پر حرام ہے۔ غائبین و حاضرین شریک ہیں احکام میں۔ المقتضیۃ الاشتراکنا، اور یہ اشتراک تقاضا کرتا ہے کیا کہ ہم انہی حاضرین کے ساتھ شریک ہیں العالمین بالمکلف بہ تفصیلاً، کہ حاضرین تو علم تفصیلی رکھتے تھے، جو لوگ زمانہ پیغمبر میں تھے ان کو علم تفصیلی تھا کس کا، کہ آیا حمد کے بعد سورہ پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو پس ہم بھی ان کے ساتھ اس علم میں شریک ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بغیر سورہ کے پڑھیں گے اور ممکن ہے سورہ واجب ہو جبکہ ہمارے واجب تھی، جب ہم اشتراک کے قائل ہیں تو ہمیں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم بھی وہی نماز پڑھیں جو حاضرین نے پڑھی تھی۔ بس اس کا مطلب ہے ہمیں پھر احتیاط کرنی چاہیے، فقط عقل پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی دلیل جو ان کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وجوب و دفع الضرر المحتمل خطأ، کہ جناب ضرر محتمل یعنی عقاب محتمل کا دفع کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے۔ اگر واقع میں اکثر واجب ہو اور میں اکثر کو بجا نہ لاؤں تو عقاب کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، تو پس اس کا دفع کرنا واجب ہے۔ تو اس واجب کو کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ وہ کر سکتا ہوں کہ جب میں اکثر کو بجا لاؤں گا، یعنی گویا کہ وجوب المقدمۃ العلمیۃ کہ واجب کا مقدمہ علمیہ بھی واجب ہوتا ہے۔ پس دفع عقاب محتمل واجب، اور اس کا مقدمہ کیا ہے؟ کیسے دفع ہوگا؟ اکثر کو بجا لانا۔ تو من باب المقدمۃ علمیہ ہمیں اکثر کو بجا لانا چاہیے۔ یہ چوتھی دلیل وہ دے سکتے ہیں۔ پانچویں دلیل وہ یہ دے سکتے ہیں کہ ان قصد القربۃ غیر ممکن بالاتیان بالعقل، کہ جناب عبادات میں قصد قربت شرط ہے اور ہم فقط عقل کو بجا لائیں تو صرف عقل کو بجا لانے سے ہم قصد قربت نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ اس لیے لعدم العلم بمطلوبیت ہی فی ذاتہ، چونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ مطلوب شارع فقط عقل ہے، پس یہی عبادت ہے اور میں اس میں قصد قربت کر لوں، اس کا ہمیں علم نہیں۔ پس لا یجوز الاقتصار علیہ فی العبادات بل لا بد من الاتیان بالجزء، بلکہ ضروری ہے کہ جزء مشکوک کو بھی بجا لیں، یعنی اکثر کو بھی بجا لیں، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور جب عبادت کریں گے تو جا کر ہم اس میں قصد قربت کر سکتے ہیں۔ یہ 5 دلیلیں کن کی طرف سے دی جا سکتی ہیں؟ جو باب اقل و اکثر میں اکثر کے وجوب کے قائل ہیں اور عقل کو مجزی نہیں سمجھتے۔ شیخ اعظم ان 5 دلیلوں کے ایک ایک کر کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، میں اپنے موقف پر قائم ہوں، ہمارے اوپر فقط عقل کا بجا لانا واجب ہے، اکثر کی نسبت ہم اصالت البراء جاری کریں گے۔ اچھا، فَإِنَّ الْأَوَّلِ پہلی دلیل استصحاب الاشتغال بعد الاتیان بال، فرماتے ہیں پہلی دلیل مندافعون قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے الا منع جریان حتی فی مورد وجوب الاحتیاط، کہ جہاں احتیاط واجب تھی، یعنی وہ متباینین میں بھی بے حکم العقل ہم احتیاط کی بات کرتے تھے، نہ کہ استصحاب اشتغال کے ذریعے۔
دیکھو نا جی، جب حکم عقل آ جاتا ہے پھر شک باقی نہیں رہتا، استصحاب ہوتا ہے شک کی صورت میں۔ جب حکم عقل آ گیا، حتی متباینین میں عقل نے کہا احتیاط کرو، ہم نے احتیاط کی، وہاں اصلاً ہمیں استصحاب کی ضرورت ہی، اول تو جہاں احتیاط تھی وہ بھی بحکم العقل کی ہے، نہ کہ بحکم الاستصحاب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان بقاء وجوب الامر، کہ آپ جس اشتغال کا استصحاب کرنا چاہتے رہیں، بقا کا حکم کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ امر جو مردد ہے بین الاقل والاکثر، اب آپ امر مردد بین الاقل والاکثر کو باقی رکھنا چاہتے ہیں بالاستصحاب، بذریعہ استصحاب۔ فرماتے ہیں لا یجدی، اس استصحاب کا کوئی فائدہ کیوں جی؟ اس لیے بعد فرض کون وجود المتیقن قبل شک غیر مجد فی الاحتیاط، اس لیے ذرا توجہ کرنا گا سطر پہ، بعد فرض، چونکہ فرض یہ ہے کہ کون وجود المتیقن قبل شک، کہ شک سے پہلے متیقن کا ہونا۔ متیقن کیا تھا؟ عقل، تو جب ہو گیا اب فرماتے ہیں یہاں پر یہ احتیاط میں کوئی مجزی، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ فلاں شے ہمارے اوپر واجب ہے بحکم العقل۔ نعم، ہاں، لو قلنا بالاصل المثبت، اگر ہم اصل کہ ہم اس استصحاب کے لیے اکثر کے وجوب کو ثابت کریں، جس کو اصل مثبت کہتے ہیں، اور اصل مثبت ہمارے نزدیک تو حجت نہیں ہے، اگر کوئی اس کی حجت کا قائل ہو، وَأَنَّ استصحاب الاشتغال بعد الاتیان بالعقل، وہ اصل مثبت کیسے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں استصحاب اشتغال، اور عقل کو بجا لانے کے بعد اسی سابقہ یعنی عقل کے بجا لانے سے پہلے والے اشتغال کا استصحاب کرنا، یثبت، وہ ثابت کرتا ہے کیا؟ کون الواجب هو الاکثر، کہ ہمارے اوپر واجب اکثر تھا، لہٰذا اس کا بجا لانا واجب ہے، تو پھر البتہ آپ استصحاب کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ استصحاب اصل مثبت ہوگا جس کے ہم قائل نہیں۔ لیکن لقین میں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پھر بھی جاری نہیں ہو سکتا، لیکن یمکن ان یقال کیا کہ انا نفینا فی الزمان السابق وجوب الاکثر، پوری توجہ کا لطف آئے گا، انا نفینا فی الزمان السابق وجوب الاکثر، جب ہم نے عقل کو بھی بجا نہیں لایا تھا، اکثر کو بھی بجا نہیں لایا تھا، تو ہم نے بجا لانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ اکثر واجب، کیوں؟ عقل کہتا ہے عقاب بلا بیان کبھی ہے، اور اکثر کا بیان ہم تک نہیں پہنچا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے ہی واجب نہیں تھا۔ تو جس کو بجا لانے سے پہلے ہم ایک دفعہ نفی کر چکے ہیں، وہ ایک مرحلہ طے کرنے کے بعد، عقل کو بجا لانے کے بعد پھر دوبارہ وہ کہاں سے زندہ ہو جائے گا؟ اس کے تو ہم پہلے ہی ختم کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں لکھو بالمؤاخذۃ من دون بیان، پس فتعین الاشتغال بالعقل، عقل نے کہا عقاب بلا بیان کبھی ہے، ہمارے پاس اکثر کا بیان نہیں تھا، عقل نے کہا اس کو بجا نہ لاؤ، اس پر عقاب بھی کبھی ہے، گویا واجب بھی نہیں ہے، تو باقی رہ گیا کیا؟ فقط عقل، فهو منفی فی الزمان، تو پس جب ہم عقل کو بجا لانے سے پہلے ہی اس اکثر کی نفی کر چکے ہیں، کیف یثبت فی الزمان اللائق، تو عقل کو بجا لانے کے بعد پھر یہ دوبارہ کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ یعنی اصل مثبت بھی اس کے وجوب کو ثابت نہیں کر سکتی۔ اما الثانی، انہوں نے کہا تھا جی اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے، جب اس نے کچھ نہیں پڑھا تھا تو اس وقت یہ مشغول ذمہ تھا یقیناً، اب جب تک یہ اکثر کو بجا نہیں لائے گا اس کو برات یقینی حاصل نہیں ہوتی۔ جواب
فرماتے ہیں ہو حاصل الدلیل متقدم فی المتباینین المتوہم جریانہ فی المقام وقد عرفت الجواب۔ وہ بھائی ہم نے کہا ہے سب مانتے ہیں کہ اشتغال یقینی برات یقینی چاہتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں جب انسان عقل کو بجا لاتا ہے اس کو برات یقینی حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں علم منحل ہو گیا علم تفصیلی اور شک عقل کا علم تفصیلی تھا، بار بار ہم نے کہا تھا کہ یا بذات واجب ہے یا فی ضمن الاکثر، اور باقی رہ جائے گا مشکوک فی، وہ ہوگا شک بدوی۔ تو ہم نے برات یقینی حاصل کر لی ہے، ہم نے جو عقل کو بجا لایا ہے، لہذا ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ وغیرہ مشکوک فی، وہ شک بدوی اور شک بدوی میں برات ہوتی ہے۔ تیسری دلیل آپ نے کہی کہ جناب حاضرین اور غائبین تمام احکام میں شریک ہیں۔ جو حاضرین تھے ان کو تو علم تفصیلی تھا کہ آیا 9 جز والی نماز واجب ہے یا 8 والی، ہم اگر 8 والی پڑھتے ہیں تو ہمیں شک ہوگا کہ شاید 9 واجب ہو، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہی نماز پڑھیں جو حاضرین پڑھتے تھے، لہذا ہمیں اکثر بجا لانا چاہیے تھا۔ جواب ان مقتضی الاشتراک کون الغائبین والحاضرین علی نحو واحد علی نہج واحد، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حاضرین و غائبین مشترک ہیں، جیسے ان پر نماز واجب تھی ویسے ہم پر واجب ہے، جیسی ان پر واجب تھی ویسی ہم پر واجب ہے، بھائی یہ سارے ایک ہی قسم کے تب ہوں گے مع کونہما فی العلم والجہل علی صفت واحدہ، کہ اگر علم و جہالت کے لحاظ سے بھی ایک ہی صفت پر ہوں، یعنی وہ بھی عالم ہوں ہم بھی عالم ہوں، جہاں وہ جاہل وہاں ہم جاہل، پھر تو ہم ہوں گے سارے ایک ہی قسم کے۔ لیکن ہم تو یہاں صفت علم و جہل میں ایک جیسے، وہ صفت علم یعنی ان کو علم تفصیلی تھا کہ آیا اکثر واجب ہے یا نہیں، جبکہ ہم اس سے جاہل ہیں۔ پس لا ریب ان وجوب الاحتیاط علی الجاہل، اب ہم لوگ اچھا اب احتیاط واجب کس پر؟ علی الجاہل من الحاضرین، او حاضرین میں سے جاہل ہو اس پر، اس باب اقل و اکثر میں یہی تو ہمارا موضوع بحث ہے کہ جو جاہل بالاکثر ہے آیا اس پر احتیاط واجب ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صفت ایک جیسی نہیں ہے، تو جو عین جو دعویٰ تھا اسی کو آپ دلیل بنا رہے ہیں، اور یہ قطعاً درست نہیں ہوتا۔ باقی جواب انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔